اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے رکوع میں غزوہ بدر کا ذکر تھا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ غزوہ کفر اور اسلام کے درمیان پہلا باقاعدہ مقابلہ تھا۔ مسلمان جب مدینہ طیبہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے تو یہودی اور عیسائی اور منافقین انہوں نے بہت مذاق اڑایا مسلمانوں کا۔ یہ آوازیں کستے اور ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ یہ دیکھو، یہ ایک معمولی سی جماعت دشمنوں سے مقابلہ کرنے جا رہی ہے، ایسی جماعت جو ہر ہتھیار سے لیس اور طاقت میں بہت زیادہ تھی، یہ ان کو قیدی بنا کر لائیں گے۔ بہت تمسخر اڑایا اور کہتے کر رہا اولئک دینہم، کہ ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی مسلمانوں کو تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ کامیابی کا بنیادی راز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری تھی، اور اس کے صلے میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو اب آج کے مسلمان کے لیے بھی یہی چیز ہے جو ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، کہ جو اللہ اور اس کا رسول کہیں اس کو مانو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط اور تعلق اور فرما برداری ہو، اور وہی شخص پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی فرما برداری کرے گا، اور وہی فرما برداری اللہ کے ہاں منظور ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہ اگلے الفاظ مسلمانوں کی طرف اشارہ نہیں بلکہ ان کی طرف ہیں جنہوں نے تمسخر اڑایا اور کمزوری دکھائی۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور نہ اعراض کرو ان سے، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ جب تم سنتے ہو، کہ تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ نجات اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح قَالُوا سَمِعْنَا، کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور حالانکہ وہ حقیقت میں نہیں سنتے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللہِ، بے شک وہ بدترین جانور ہیں اللہ کے نزدیک، الصُّمُّ البُکْمُ، جو بہرے ہیں یعنی جو حق کو نہیں سنتے، اور گونگے ہیں جو حق بات نہیں کہتے، الذین لا یعقلون، اور وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس آیت میں لفظ دواب دابہ کی جمع ہے۔ اصل لغت کے اعتبار سے ہر زمین پر چلنے والے کو دابہ کہا جاتا ہے، مگر یہاں پر محاورے کے طور پر صرف چوپایا جانور کو دابہ کہتے ہیں۔ معنی اس آیت کے یہ ہوئے کہ سب سے بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو حق کو سننے سے بہرے اور اس کو قبول کرنے سے گونگے ہیں، اور بہرے گونگے میں اگر کچھ عقل ہو تو بھی وہ اشاروں سے اپنے دل کی بات کہہ لیتا ہے، دوسروں کی سمجھ لیتا ہے، مگر یہ لوگ بہرے گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بے عقل بھی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جو بہرا گونگا عقل سے بھی خالی ہو تو اس کو پھر سمجھنے اور سمجھانے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں پیدا کیا، جس کو مسجود الملائک بنایا، وہ اشرف المخلوقات مختوم کائنات بنایا، یہ سب انعامات صرف اطاعت حق میں پوشیدہ ہیں۔ یعنی اگر ہم اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ کی کتاب کی اطاعت کریں گے تو ہی احسن تقویم ہے، تو ہی اشرف المخلوقات ہے۔ جب انسان نے حق بات سننے اور سمجھنے سے منہ موڑ لیا تو یہ سارے انعامات اس سے چھین لیے جاتے ہیں اور جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسان اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے سب جانوروں سے افضل اور اعلیٰ ہے اور فرشتوں سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن جب وہ اپنی کوشش اور عمل اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور اشرف ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے اطاعت حق سے منہ موڑ لیا تو وہ پھر اسفل سافلین میں جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر جانتا اللہ فیہم خیرن، کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے، کہ اللہ کو اگر علم ہوتا کہ ان کے دلوں میں خیر ہے تو لَسْمَعَهُمْ، تو وہ ان کو سنا دیتا۔
ایسا سناتا کہ اس کے بعد وہ قبول کر لیتے، لیکن ان کے دلوں میں خیر تھی ہی نہیں، انہوں نے خیر اور نیکی کا ارادہ ہی نہیں کیا کہ وہ ایمان کو قبول کر لیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اب ان کو سنائے گا، لَتَوَلَّوْا، البتہ وہ روگردانی کریں گے، یعنی پھر جائیں گے وہ حق سے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، یعنی وہ حق کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ جب ان کے دلوں میں خیر ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ ایمان کے لیے تو صاف اور ایک پاک دل چاہیے، اس دولت کے لیے بہت محنت چاہیے، کیونکہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ، حکم مانو اللہ کا، وللرسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اذا دعاکم، جس وقت وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے۔ یہ دین اسلام شریعت ہے جو زندگی بخشتا ہے، اس کے ذریعے ہم دنیا میں کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بھی کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو اس چیز کی ہمیں ہمارے رسول نے دعوت دی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ اللہ رکاوٹ کس طرح ڈالتا ہے، اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور یہ تفسیر تقریباً تمام تفسیروں سے منقول ہے کہ آدمی سچے دل سے ایمان قبول کرے، نیک اعمال سر انجام دے، تو اللہ تعالیٰ ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے کفر اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں کہ آدمی کفر کی طرف اور گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی بدقسمت کفر اور گناہ پر ڈٹ جائے کہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کفر اور ایمان کے درمیان رکاوٹ پیدا فرما دیتے ہیں، گناہ اور نیکی کے درمیان رکاوٹ پیدا فرما کر وہ کفر اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان اور نیکی کے قریب نہیں آ سکتا، یعنی اس کو پھر نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ آپ کی اس دعا کو سن کر اکثر حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ بکثرت اس دعا کو کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جب چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو سیدھا کر دیتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ کی اس دعا کو بکثرت سن کر حضرت ام سلمہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا دل بھی پلٹ جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر درخواست کی کہ کیا آپ مجھے میرے لیے بھی کوئی دعا سکھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ دعا مانگا کرو، یعنی اے اللہ، اے محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار، میرے گناہ معاف فرما، میرے دل کی سختی کو دور کر دے، مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچا لے جب تک کہ تو مجھے زندہ رکھے۔ مختصر یہ کہ ہدایت، نیکی کا کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ انسان کی صرف نیت اس کے اختیار میں ہے، جب نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی توفیق دے دیتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ان کلمات کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یعنی یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتے ہیں آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان۔ اس جملے کے 2 معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور ان دونوں میں بہت عظیم حکمت پائی جاتی ہے جو ہر انسان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی کسی نیک کام کا ارادہ کرنا یا گناہ سے بچنے کا کوئی موقع آئے تو فوراً وہ کر گزرو، یعنی نیکی کرنے میں بالکل دیر نہ کرو اور گناہ سے بچنے میں بھی بالکل دیر نہ کرو، کہ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت قضائے الہی حائل ہو جائے اور انسان اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے، یا کوئی ایسی بیماری یا حادثہ پیش آ جائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی فرصت عمر اور فرصت وقت کو غنیمت سمجھ کر آج کا کام کل پر نہ ڈالے۔ اور دوسرا مطلب اس جملے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ کا اپنے بندے سے نہایت قریب ہونا بھی بتایا گیا ہے، جیسے ایک جگہ اور قرآن پاک میں ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہونے کا بیان ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کا دل ہر وقت اللہ کے ایک خاص تصرف میں ہے، جب وہ
کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دل اور گناہوں کے درمیان ایک آڑ کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی بدبختی مقدر ہوتی ہے تو اس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے دلوں کو ہمیشہ ایمان اور نیکی پر قائم رکھے، کیونکہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ بے شک تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی آیت کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب بہت آسان لفظوں میں یہ بتاتے ہیں کہ یعنی اگر اللہ کی پکار کوئی انسان سنتا ہے اور پھر اس کو سن کر انسنا کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پردہ بن جاتے ہیں اور وہ پھر اس کو سننے ہی نہیں دیتے، وہ معذور ہو جاتا ہے سننے سے۔ اس لیے جب بھی مطالبہ دین کوئی آئے، کوئی ایسی دین کی بات جو آپ کو دل آپ کا گواہی دے کہ یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، تو فوراً اس پر لبیک کہیں، ورنہ پھر اللہ پاک توفیق چھین لیتے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی بات کی حقانیت صرف اسی شخص پر کھلتی ہے جو دل کی آمادگی کے ساتھ اس کو سنتا ہے، جس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، کیونکہ حق بات کو نہ ماننا بھی ایک تکبر کی علامت ہے۔ اس کے برعکس جو شخص حسد، کبر، مصلحت اندیشی اور ظاہر پرستی کا مزاج اپنے اندر لیے رکھتا ہے، وہ سچائی کو کبھی نہیں مانتا، اس پہ کبھی وہ غور ہی نہیں کرتا، وہ اس کو کبھی سنجیدگی کے ساتھ سنتا ہی نہیں، اس لیے وہ حق اور سچ کو پانے میں یقینی طور پر ناکام رہتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ دل، وہ آنکھ، وہ زبان، وہ کان عطا کرے کہ جس سے ہم حق کو پہچان سکیں، حق بول سکیں اور حق دیکھ سکیں، اور ہمارا دل اس پر گواہی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔